اس بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں جس میں یہ بتایا جائے گا کہ ہمیں سوال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا لے گا، کیونکہ اس کی بچنے کی نیت ہے، اور اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا، یعنی بے نیاز کر دے گا، اور جو صبر کرے گا تو صبر سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے، اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دیں، یعنی اس بائر کو دے دیں، اور 2 درہم اس سے لے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو 1 درہم دے کر فرمایا کہ اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خریدو، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، اور پھر اسے فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو، اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ آفٹر 15 days ملاقات ہوگی۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا، اور آسودہ حال ہو گیا۔ 15 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت سے غور و فکر کے پہلو ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے کمانا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ اس کو تھوڑی بہت رقم دے کر روانہ کر دیتے، جیسے کہ عمومی طور پر ہم کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اسی سے اس کو چلنا سکھایا، سٹیبل کیا۔ اب وہ معذور نہیں تھا، قوی شخص تھا، کمانے کے قابل تھا، بس اس کو سینس نہیں تھا کہ میں کیسے کماؤں، کیا کروں۔ ایسے بہت سارے مانگنے والے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے جن کے پاس کمانے کا سینس نہیں ہوتا، تو آپ ان کو یہ سینس دے سکتے ہیں، یہ سمجھ دے سکتے ہیں، اور پھر اس سے آپ کسب حلال یعنی اپنے ہاتھوں سے حلال کمانا اور محنت کی عظمت اور اہمیت اس شخص کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہی سبق پڑھایا کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے حلال کمانا اور محنت کرنا، اسی میں ہی برکت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اور آپ دیکھیے چند ہی دنوں میں وہ شخص آسودہ ہو گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کرنے کا انداز تھا۔ جیسے اگر کوئی غریب عورت ہے، آپ اس کو
کوئی ایسی چیز دلا سکتے ہیں کہ جس سے اس کا روزگار شروع ہو جائے. مثلاً آپ سلائی مشین اس کو دلا سکتے ہیں اگر اس کو سلائی کرنا آتی ہے تو، کہ وہ کپڑے سی کر اپنا گزر بسر کرے. تو آپ نے تو اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا نا. اور اگر کچھ پیسے دے کر ایسی زندگی وہ گزارتی رہے تو وہ ہر دفعہ محتاج ہی رہے گی، وہ تو انڈیپینڈنٹ ہوگی ہی نہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے، کیونکہ یہ ایک شیورٹی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ اگر کوئی مجھے ضمانت دیتا ہے کہ میں سوال نہیں کروں گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اور روایت آتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم فرما رہے تھے. 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کا سوال کیا. وہ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر نگاہ نیچی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا، اگر تم چاہو تو تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقہ کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک دیکھا پہلے. اچھا، مضبوط انسان، طاقتور انسان، کمانے کے قابل انسان، پھر بھی مانگ رہا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ جاؤ یہاں سے، میں نہیں دیتا تم کو. کیا کہا؟ تم بولو گے تو دے دوں گا. لیکن صدقے کے مال میں ایسے لوگوں کا حصہ نہیں ہے جو طاقتور ہوں، جو کمانے کے قابل ہوں. پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ کریں گے. پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا، قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پر پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو، یعنی ایسی پیمنٹ اس پر آ کر پڑ جائے جس کو وہ پے نہ کر سکتا ہو. وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے، یعنی جیسے ہی وہ ضمانت پے ہو جائے پھر اس کو نہیں مانگنا چاہیے. دوسرا وہ جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ کر دے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. اور تیسرا وہ شخص جس کو فاقہ کی نوبت آ گئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر فرمایا، اے قبیصہ، ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. ان 3 لوگوں کے علاوہ کوئی اور سوال کر ہی نہیں سکتا. ایک جس پر ایسی ضمانت پڑ جائے کہ جس کو ادا کرنے کے وہ قابل نہ رہے، تو جتنی ضمانت کی پیمنٹ ہے اتنا مانگ سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو رک جانا چاہیے. دوسرا وہ شخص کہ جس کو اتنا لاس ہو جائے کہ بالکل وہ مالی اعتبار سے ختم ہو جائے، تو وہ اتنے پیسے مانگ سکتا ہے جس سے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا فاقہ اس حد تک پہنچا ہو کہ اس کی فیملی کے 3 معتبر لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں واقعی اس کے گھر میں فاقہ ہے. اسی کی فیملی کے 3 معتبر لوگوں کی گواہی چاہیے کہ ہاں واقعی اس کے گھر میں فاقہ ہے، تو بھی وہ اتنا لے سکتا ہے کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. اس کے علاوہ جو بھی سوال کرتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. آج آپ پروفیشنل بیگرز کو دیکھتے ہیں، پورا ایک مافیا ہے. اب آپ ایسے لوگوں کو اپنا مال دیں تو آپ صحیح جگہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں.
آپ صحیح لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، نہیں، پیسہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرنا. پھر اور بھی کچھ احادیث ہیں جو اسی ٹاپک پر ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے بھیجا. میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے. جو عفت اور پاک دامنی اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتا ہے. جو کفایت شعاری اپنانا چاہے اللہ تعالیٰ اسے کفایت شعار بنا دیتا ہے. اور جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے لپٹ کر سوال کیا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ میری یاقوتہ اونٹنی تو ایک اوقیہ سے بھی زیادہ قیمت والی ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک صحابی آئے ہی کچھ مانگنے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ باتیں کی کہ جس کو سن کر انہوں نے سوال کرنا ترک کر دیا. یہ بات سننے سے پہلے ان صحابی کو کیا لگ رہا تھا کہ میں ایک ضرورت مند انسان ہوں، لیکن جب یہ بات سنی تو اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، میں ضرورت مند نہیں ہوں. ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں پر وہ ہوتے نہیں ہیں، اور یہ بے شعوری ان کو اتنے بڑے گناہ کے کام میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے سوال کر بیٹھتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. تو اسلام نے سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت بھی اتنی ہی زیادہ کی ہے. تو ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا. عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اگر کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا کہ اسے پکڑا دیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اگر کسی کا ہنٹر گر جاتا تو خود اترتا سواری سے اور ہنٹر اٹھاتا، اتنا بھی کسی سے سوال نہیں کیا کہ یہ جو چیز گر گئی ہے پلیز اسے پکڑا دو. یہ صحابہ کرام کتنے الرٹ ہو گئے تھے کہ معمولی ضرورت کے لیے لوگوں سے کچھ نہ کہتے، کیونکہ یہ معمولی ضرورت تھی نا. آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے، آپ کہتے ہیں پلیز اٹھا دو، تو یہ بھی سوال کرنا ہے. اور ایسے تو گھر میں ہم کئی بار کرتے ہیں، اور چھوٹے بھائی بہنوں کے آگے تو ہم بڑے ہو کر بڑے سوال کرتے ہیں، ذرا یہ لا دینا، ذرا وہ لا دینا، اور اگر وہ منع کریں تو ان پر ناراض بھی ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ وہ اپنے سارے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، خود سے کرتے تھے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ گویا کہ جہنم کی آگ مانگتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی دین اسلام میں شدید مذمت ملتی ہے. البتہ سخت ضرورت میں سوال کرنا جائز بھی ہے. آپ دیکھیے یہاں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ ضرورت مند ہیں، مساکین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے اصرار کر کے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جاننے والا ہے. جو کام بھی تم کرو گے سوچ سمجھ کر کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کو جانتا ہے.
الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیلی رات کو والنہاری اور دن کو سرن چھپا کر وعلانیہ اور اعلانیہ طور پر فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت دراصل صدقات اور خیرات کے احکام کا تتمہ ہے، اختتام ہے، یعنی آخر میں پھر سے صدقات اور خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں تو بات کچھ یوں کی جا رہی ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو اور دن کو چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، یعنی ہر وقت صدقہ کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں دن اور رات دونوں وقت میں صدقہ کرنے سے مراد ہر وقت صدقہ کرنا ہے، کیونکہ یا تو ہم روشنی میں ہوتے ہیں یا پھر اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کبھی ہمیں چھپا کر صدقہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور کبھی ہمیں اعلانیہ طور پر صدقہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ دن ہے تو رات کا انتظار نہ کریں، رات ہے تو دن کا انتظار نہیں کریں، تنہائی میں دینے کا موقع ہے تو دکھائے بغیر دے دیں، اور اگر سب کے سامنے دینے کی بات ہے تو تنہائی کا انتظار نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہم ہیں اگلے پل نہ ہوں، اسی لیے نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے دینے والوں کے بہت دوست ہوتے ہیں، جو بھی دینے والا ہوتا ہے اس کے دوست بہت ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کے مال سے یا اس سے ملنے والی خیر سے بہت سا فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے مال کو یا ان کے پاس کوئی اور خیر جو موجود ہو بچا بچا کر رکھتے ہیں، تو دنیا میں ان کے دوست کم ہوتے ہیں، ان کے ہمدرد کم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنے والے لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما
تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاسٹ آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ایک واضح لیسن ملتا ہے کہ نیکی کرنے والے ہر حال میں نیکی کرتے ہیں، نیکی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اور تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل مضبوطی کردار کی مضبوطی ہے، اور کردار کی مضبوطی یہ ہے کہ ہم اپنی نیکی کو سنبھال سکیں. جس کا ظرف جتنا بڑا ہوگا اصل میں بڑا وہی ہے. کوئی شخص مال اور عمر سے بڑا نہیں ہوتا، اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اور ان کا انٹرسٹ صرف اور صرف بتانے میں ہوتا ہے، عمل کرنے میں نہیں ہوتا. ہم ایسے لوگوں میں سے ہونے سے خود کو بچائیں. ہم ایسے نہ ہوں، ہم علم حاصل کر کے عمل کرنے والے ہوں اور پھر آگے لوگوں کو بتانے والے ہوں. پھر یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہلکی نیکی کبھی نہ کریں. یہ بات اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے. کردار کا مضبوط شخص ساری چیزوں سے مضبوط ہے. یہ بات میں نے آپ کو ایک حدیث سے بھی بتائی تھی. یہ مضبوطی ہمیں اللہ پر ایمان، توکل اور بھروسے سے نصیب ہوگی. جب ہمیں اللہ پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا تو ہم اللہ کی ساری مخلوق سے مضبوط ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کا جو سبق ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی بہترین صلاحیت، اپنے پاس جو بہترین خیر ہے اللہ کے راستے میں صرف اور صرف اللہ کے لیے لگانے والے ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.